بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں راؤ عمر جاوید ایڈوکیٹ۔ میں ملک رفیق عوام۔ میاں اکبر ایڈوکیٹ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، آج چونکہ کسانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، تو اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں کسانوں کا کیا حال ہے۔ ملک صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ آج عالمی دن ہے کسانوں کا منایا جا رہا ہے اور بڑے دھوم دھام سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کسانوں کا کیا حال ہے؟ آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤ صاحب، دھوم دھام سے دنیا میں تو منایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت بڑی دھوم دھام سے اس نے نا کسانوں کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گندم کا ریٹ انہوں نے نہیں دیا اور کپاس کا بھی اس طرح ریٹ نہیں ملا۔ آپ کو پتہ ہے بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کے چیزیں جتنی چیزیں بھی ہیں وہ بھی ساری مہنگی ملتی ہیں۔ تو کسان کا پاکستان کے اندر بہت ہی برا حال ہے، اور پہلے بھی ہم نے ایک بار ڈسکس کیا تھا کہ ہماری جو اکانومی یا جو ہمارے شہر ہیں یہ چلتے ہیں، اگر کسان خوشحال ہیں تو پھر ہی ہمارا ملک بھی خوشحال ہوتا ہے اور لوگوں کا بزنس کاروبار بھی چلتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں تو انہوں نے کیونکہ ریٹ نہیں دیا اور یہ کسان خوش حکومت ہے اور بیڑا غرق کر دیا انہوں نے کسانوں کا۔ میاں صاحب، یہ ایک طرف ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ کسان مافیا کہتی ہے، اور دوسری طرف کسانوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ 30% جو ہے گندم کی کم کاشت ہوئی ہے کسانوں کو گندم کا ریٹ نہ دینے کی وجہ سے۔ اچھا، انہوں نے گندم کا ریٹ نہیں دیا، اس سے کیا آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی مہنگائی میں کمی آئی یا لوگوں میں کوئی اس کا ریلیف ملا جو کسانوں کے ساتھ ہماری پنجاب حکومت نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا راؤ صاحب، صورتحال یہ ہے کہ ریٹ تو گندم کے پنجاب گورنمنٹ نے کم کیے، لیکن اس کا ڈائریکٹ مہنگائی پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ مہنگائی اسی طرح جو کہ تم اپنے ترقی کے منازل کہہ سکتے ہیں کہ طے کرتی جا رہی ہے، اور کسان جو بیچارہ ہے، جو ریڑھ کی ہڈی تھی پاکستان کی معیشت کی، وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس دفعہ کسانوں نے جو ہے وہ بہت کم گندم جو ہے وہ کاشت کی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ ریٹ کم کیے تھے گندم کے، تو پھر اسی حساب سے آٹا اور باقی چیزیں، میدا اور یہ بیکری آئٹمز جو ہیں یہ ان کی قیمتیں کم ہوتی، لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آٹے کی وجہ سے کم قیمت پر آئی ہو۔ اچھا میاں صاحب، بات یہ ہے کہ گندم کے ریٹ کم نہیں کیے تھے، 3900 ریٹ پنجاب گورنمنٹ نے مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے فورسلی منڈیوں میں 2200 2500 اس سے اوپر گندم نہیں خریدنے دی گئی، کاشتکار سے گندم نہیں خریدی گئی 3900 ریٹ پہ جو خود پنجاب حکومت نے مقرر کیا تھا۔ یعنی گندم 3900 سے کم کر کے 2500 2200 2000 تک بھی گندم فروخت ہوئی ہے۔ اس کا مہنگائی پہ کوئی اثر نہیں، مطلب مہنگائی کم نہیں ہوئی، کوئی روٹی سستی نہیں ہے۔ آج تنور پہ چلے جائیں، آپ کسی جگہ چلے جائیں، روٹی اتنے کی ہے۔ اچھا، آٹے سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی کوئی ریٹ کم نہیں ہوا، تو اس کا فائدہ جو عوام کو پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ سکا۔ ملک صاحب، آپ کیا صورتحال ہے اب؟ اس کے کیا اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جو گندم انہوں نے ریٹ نہیں صحیح دیا نا، اس کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو، آٹے انہوں نے کسان کی کمر توڑی ہے۔ خالی آپ کو آٹا تو نہیں چاہیے ہوتا نا، ضروریات زندگی کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لینی پڑتی ہیں غریب آدمی کو، جیسے بجلی ہے وہ سستی نہیں کی، ڈیزل سستا نہیں کیا، پیٹرول سستا نہیں کیا، باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ سستی نہیں کی۔ تو ایک گندم سستی کر کے کسان کی، تو صرف کسان کی انہوں نے کمر توڑی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا نہیں، دیکھیں میاں صاحب، اب ملک صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ بڑی زبردست انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر آپ نے گندم نہیں خریدنی تھی 3900 ریٹ اعلان کر کے بھی 2200 2500 پہ مجبور کیا، تو اسی طرح اگر آپ کھاد کی قیمتیں کم کرتے، تیل کی قیمتیں کم کرتے، تو کسان کو کوئی ریلیف ملتا اور وہ کسان اپنی زرعی اس سے وابستہ رہتا اپنی زرعی کوششوں میں۔ لیکن زرعی مداخل اتنے مہنگے ہیں تو وہ ریٹ کم کرنے کا کسان کو تو فائدہ نہیں پہنچا، مہنگائی بھی اتنی کھڑی ہے، عام آدمی کو وہ اس کا فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ صرف آپ یہ دیکھیں گے، یہ صرف کسان کو نقصان نہیں ہوا، یہ جی یہ نقصان اس کا ازالہ تو پوری قوم کو دینا پڑ رہا ہے۔ بالکل، یعنی کہ قیمتیں آپ ایک قیمت کا تعین کر کے 3900 پھر 2200 2300 اور 2800 تک ریٹ مقرر کرنے بھی، اس سے اوپر اگر کسی نے خرید کی تو اس کے خلاف پرچے بھی دلوائے انہوں نے۔ پرچے دلوائے، بالکل۔ اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف کسان متاثر ہوا ہے، اس سے پوری معیشت آپ کی، کیونکہ پوری معیشت آپ کی زراعت پہ کھڑی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب زراعت بہتر نہیں ہوگی تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا بجائے اس کے کہ گندم کے ریٹ کو چھیڑتی یا اوپر نیچے کرتی، چلو بے شک ریٹ کم کر دیتی، کھادیں ہیں، بیج ہیں، ان کے ریٹس کم کرتی، اصل تو کسان کو فائدہ دیا جائے تاکہ کسان
زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کی دلچسپی برقرار رہے اناج پیدا کرنے میں، اس کی دلچسپی برقرار رہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کو وقت تھا کہ یہ یعنی کہ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ اپنے گندم کے حوالے سے یہ خود کفیل تھا. ہاں جی. اب ہمیں باہر سے بھی منگانا پڑتی ہے اور ہمارا کسان بیچارہ ہماری اپنی گندم یہیں رل جاتی ہے اور جو ہے نا وہ باہر والی گندم منگا کے اونے پونے کمیشن کی وجہ سے، اور پھر کسان جو ہے بیچارہ ابھی وہ پچھلے نگران حکومت کے دور میں جو گندم منگائی گئی ہے ملک صاحب، وہ اس سے یوکرین سے، آپ نے اس کا حال دیکھا سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ کئی پروگرام ہوئے، وہ دکھائی گئی، انتہائی ناقص گندم تھی وہ. تو اس کو اپنی کسانوں کی جو اگائی ہوئی دن رات کی محنت سے وہ اس کو بے قدری کی گئی اور باہر سے ناقص گندم خریدی گئی. آپ دیکھیں نا یوکرین جو ہے اس کے اوپر رشیا نے حملہ کیا اور پورا یوکرین تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے باوجود اس کا جو کسان ہے وہ گندم کاشت بھی کر رہا ہے اور ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، اور ہم جہاں پہ جنگ ہے وہاں سے ہم گندم خرید رہے ہیں، لیکن اپنے ملک کی گندم ہم نہیں خریدتے. یہ جو ہماری حکومت ہے نا، یہ بالکل ان کی یہ دو نمبری ہے، یہ منافقت ہے. یہ منافقت کرتے ہیں. آپ دیکھیں 3900 ریٹ اگر نکالا کیوں ہے؟ اگر گندم خریدنی نہیں. اچھا پھر اس کے بعد کسانوں کو آپ پرچے دے رہے ہیں اور آپ کسانوں کو، لوگوں کو بدھو سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، مافیا کہا گیا، مافیا بھی آپ کہتے ہیں. تو یہ کسانوں کے ساتھ آپ جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں، آپ سب سے بڑا ووٹ تو کسانوں کا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی جو یہ ٹرم ہے نا، یہ لاسٹ ٹرم ہے، انہوں نے دوبارہ حکومت میں نہیں آنا، اسی لیے اس کو یہ طول دے رہے ہیں، آگے کھینچ رہے ہیں. اور ویسے بھی ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کا وزیر داخلہ تک تو اپنا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہے نہیں ہے. ابھی گندم انہوں نے خریدی نہیں ہے، کسانوں کا برا حال انہوں نے کر دیا ہے، اور مہنگائی روز بروز اوپر جا رہی ہے. اور کاغذی کارروائی میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بیان دے دیتے ہیں کہ مہنگائی اب نیچے آ رہی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کسی طرح ہمیں دھکا دیا جائے، ہمیں نکالا جائے، اور اس کے بعد یہ وہی کارڈ استعمال کرے گا مظلومیت والا کہ ہمیں نکال دیا، ہمیں حکومت پوری کرنے نہیں دے گی. اب بیان اسی طرح یہ دوبارہ دے رہے ہیں کہ مہنگائی کم، لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی کے فگر اوپر چلے گئے. ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، گیس جو ہے پہلے جب خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت تقریباً 200 سے کچھ اوپر ایک یونٹ کہہ لیں جس کا گیس کا جس کو کہتے ہیں، ابھی یہ 1400 سے بھی اوپر ہے یونٹ. اسی طرح بجلی آپ دیکھ لیں، بجلی کے ریٹ اس وقت کیا تھے، ڈالر کس جگہ پہ تھا، اور گندم کیسے لوگوں کو، اچھا کسانوں کو فائدہ، گنے کا کسانوں کو فائدہ، ہر چیز میں اس نے فائدہ دیا تھا، لیکن انہوں نے آگے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے. اچھا میاں صاحب دیکھیں نا، اب نہ گندم کا ریٹ مل رہا ہے کسانوں کو، نہ گنے کا مل رہا ہے، نہ مکئی کا مل رہا ہے، نہ چاول کا ریٹ ملا اس دفعہ. اچھا یہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ اس پہ گورنمنٹ یہ کیوں کر رہی ہے. اب دیکھیں نا، ہماری 65% جو ہے معیشت ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے، اور زراعت کا حصہ سارا ہے ہماری معیشت کا. اور سب دیکھیں، یہ صرف یعنی کہ گندم کی بات نہیں ہے، یہ ریٹس دیکھیں، ریٹس گورنمنٹ ریٹ آج بھی 3900 ہے. جی جی. گنے کا ریٹ آج بھی 450 460 روپے ہے. جی جی. لیکن ہماری جو یعنی کہ منڈیاں ہیں جہاں گورنمنٹ نے ریٹ یعنی کہ قائم کرنی ہے، ان کو گورنمنٹ نے کھلا چھوڑ دیا ہے، جان بوجھ کے. یہ اصل تو مافیا کو کھلا چھوڑ دیا نا، پالیسی کا حصہ ہے یہ. یعنی کہ گورنمنٹ ریٹس اپنے پورے رکھے ہوئے ہیں. گنے کا ریٹ اس وقت بالکل 460 روپے جو ہے وہ اس کا ریٹ طے ہے. 3900 یعنی کہ اس کا ریٹ بھی طے ہے گندم کا، لیکن منڈیوں میں نہیں مل رہا. آپ کی گندم نہیں فروخت ہو رہی، آپ کی گنے کی کاشت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، مکئی متاثر ہو رہی ہے. کسان بری حالت میں ہے اس وقت. منڈیوں میں جب لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر اتنی کٹوتی کرتے ہیں یہ لوگ ملوں والے. چونکہ کسان ڈے ہے آج، صرف ہم کسانوں پہ ہی بات کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پراپرٹیز کے جو ٹیکس ریٹس جو انہوں نے بڑھا دیے ہیں، اب اس لحاظ سے کسان، ظاہری بات ہے بیسک تو ریڑھ کی ہڈی تو کسان ہے نا. اب زمینوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. اچھا زمینوں کے ریٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹیکس بڑھا دیے ہیں. ٹھیک ہے، 25% تک تو جا کے جو ہے نا، ایک اگر بندہ ایک لاکھ روپے کی پراپرٹی خریدتا ہے تو اسے 25,000 گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. تو وہ کام بھی سارا ٹھپ ہوا پڑا ہے. تو اس سے یہ ساری چیزیں ملا کے تو یعنی کہ ہماری معیشت کا جو ہے نا وہ جنازہ نکل چکا ہے. اچھا یہ IMF کی بھی ملک صاحب شرط ہے کہ آپ نا ریٹ مقرر نہ کریں، یعنی گورنمنٹ ریٹ مقرر نہ کرے کسی بھی جنس کے، وہ جو جس وقت جو جنس پیدا ہو، فصل پیدا ہو، اس کا اس طرح کر دیا جائے. تو کیا اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ حالانکہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ سپورٹنگ جو پرائس ہے وہ اس کا اعلان کرتی ہے تاکہ کاشتکار دلچسپی لیں اس فصل بیچنے میں کہ ہمیں فلاں فصل میں جو ہے وہ اتنا منافع ملے گا اگر ہم کاشت کریں گے. تو یہ کیا چکر ہے؟ سارا IMF نے چلانا ہے. IMF ہی چلا رہا ہے، یہ پیسے لے رہے ہیں اور ملک چلا رہے ہیں، اور ادھر پاکستان کے اندر تو کوئی جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا یہ ریٹ دیتے نہیں ہے، تو ایسے ہی چلنا ہے. اچھا کسان کو ریٹ نہیں دے رہے. آپ ابھی پنجاب اسمبلی نے بل پاس کیا ہے اپنے اراکین اسمبلی کا
800% تک جو ہے ان کے مرات میں جس اضافہ کی کیا 90,000 تنخواہ تھی اس کی 3.5 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ تک 4 لاکھ تنخواہ 4 لاکھ 9 لاکھ روپے تنخواہ کر دی سینیٹر کی 860% تنخواہ جو ہے تنخواہ وہ کر دی ہے. اور تنخواہیں بھی صرف جو اراکین اسمبلی ہیں، جی اراکین اسمبلی، اراکین اسمبلی کی، باقی جو امپلائیز ہیں ان کو جو پنجاب اسمبلی ٹیچر ہوتے بھی نہیں بیچارے، ان کی پینشن کم کر دی گئی ہے، کلریکل سٹاف سب کو وہ رو رہے ہیں، ان کی پینشنوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی. وزیر اطلاعات کی تنخواہ ہے 1,90,000. وہ کہتی ہے کہ میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. اس کا ایک ٹویٹ آیا ہوا، آپ نے شاید دیکھا ہوگا. اب 1,90,000 خالی وہ سامنے رکھ رہی ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا. ایک غریب آدمی کا یا کسان کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ اچھا پھر 1,90,000 کے ساتھ اس کو پروٹوکول فری ہے، گاڑی فری ہے، پیٹرول فری ہے، گیس فری ہے، فری ہے، وہ الگ چیز ہے. ٹی اے ڈی اس کا الگ ہے. اچھا اس کی پھر بھی وہ رو رہے ہیں کہ جناب اپنی تنخواہیں بھی اتنی بڑھا لی اور پھر بھی رو رہے ہیں. اچھا میاں صاحب، اسی اس میں اگر تناظر میں ہم آئیں، آپ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ گئے ہیں. اب جو اضافہ کیا گیا ہے مرات میں اور تنخواہوں میں، وہ ججز کے بھی اور جو اٹارنی مقرر کیے جاتے ہیں، اسی طرح جیسے اے جی ہیں، تو ان کے بھی بہت زیادہ ان کی جو ہے مرات بڑھا دی گئی ہیں. اس کا عوام کو جو انصاف کو فراہم کرنے کا جو نظام ہے یا جو طریقہ کار ہے یا اس کے جو اثرات ہیں، وہ عوام کو تو نہیں محسوس ہو رہے. عوام بالکل اس جو بھی جس طرح کے بھی اقدامات کیے گئے ہیں، آج سے نہیں ہے، تنخواہیں اب بڑھائی گئی ہیں، سیل پیکج بڑھائے گئے ہیں، لیکن ڈائریکٹ عوام کو، غریب آدمی کو اس کا فائدہ نہیں ہے، نہ ہی انصاف فراہم ہو رہا ہے. اصل بات یہی ہے، انصاف کی راہ میں رکاوٹ. اچھا اب ایک بار اور بات کرتا ہوں. یہ جو ملک ہمارا اس وقت اس دہانے پہ کھڑا ہے، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ناانصافی ہے. نہیں، ناانصافی تو ہے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی. آپ دیکھیں، یہ ایک اے سی لیول کے بندے کو، ڈی ایس پی لیول کے بندے کو، تحصیلدار لیول کے بندے کو 2-2 کروڑ روپے کے انہوں نے دے دی ہیں. اچھا چلو وہ 2 کروڑ روپے لگا دیا، اس پہ جو تیل خرچ ہو رہا ہے، اس پہ ڈیلی بیسس پہ جو اخراجات آ رہے ہیں، لاکھ روپے کا جو ہے وہ بوتل ڈالے جا رہے ہیں. بالکل ڈالے جا رہے ہیں. وہ خزانے پہ بوجھ ہے وہ. بالکل. یعنی کہ ملک آپ کا اس طرح ختم نہیں ہوا. ہاں جی یہ ایسے ایسا یہ ایسے گھن کی طرح. پنجابی کی ایک مثال ہے نا، انڈا ونڈے شریڑیاں تے مڑ اپنے اب یہ اپنے لیے قانون بنا لیتے ہیں، اپنے لیے جو چیزیں بڑھاتے ہیں، پیسے بڑھاتے ہیں، فوراً امپلیمنٹ ہو جاتا ہے وہ چیز. اچھا غریبوں کے لیے، کسانوں کے لیے کوئی چیز اعلان کر کے بھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ اسی طرح جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. کسان ہے، سرکاری ملازم ہے، سارا طبقہ جو ہے نا اس ٹائم پستی کی طرف، یعنی کہ پستی کا شکار ہو چکا ہے. تو اس کا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا عوام جو ہے وہ اسی طرح اپنے آپ پہ ظلم سہتی رہے گی؟ اس کا حل صرف رو صاحب اسلامی نظام ہے. جی صرف عشر اور زکوٰۃ کا نظام درست کر دیں ہمارے حکمران، تو ہمارا ملک بالکل کسی ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. عشر زکوٰۃ اگر ہر بندہ گورنمنٹ لیول پہ اگر اسے لایا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا پاکستان میں بھوکا رہے. میری گزارش یہ ہے، عشر اور زکوٰۃ کا نظام، میری گزارش یہ ہے جب تک عشر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور ہم حکمران مانگتے ہیں حضرت عمر جیسا. پہلے ہمیں خود یعنی کہ اس رائے جیسا بننا پڑے گا. ہمیں خود ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. میں بھی بیسیکلی ٹیکس چور قوم ہے. ہاں بس یہ کہہ لیں. میں سجیشن زکوٰۃ کہاں دیں گے جو ٹیکس چوری کرتے ہیں؟ میں سجیشن یہ دوں گا کہ عشر زکوٰۃ کا نظام لائے گا کون؟ دیکھو اس کا حل یہ ہے کہ فریش مینڈیٹ لے کے نئے الیکشن کرائے جائیں. یہ حکومت جو ہے نئے الیکشن کرائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، اور پوری دنیا کے آبزرور آئیں اور یہاں کے دیکھیں کہ صحیح جس کو عوام چن لے اس کو حکومت دی جائے. اس کے بعد دیکھو ملک ترقی کرتا ہے. وہ نظام درست کرے جو حکومت اصل میں عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے، وہ نظام لائے اپنا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ جیسے لوگ جس کو لائیں پھر وہ فیصلہ کرے، جو بھی کرے وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. وہ بھائی وہ جب تک دیکھو، جب تک ہم عوام فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہو. پہلے ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا، پھر ہی ہم کو اچھا حکمران چنیں گے تو وہ آ کے انصاف کا نظام قائم کرے گا، تو پھر ہی ملک ہمارا ترقی کرے گا. ادروائز آپ اس سے توقع نہ رکھیں اس ملک کی ترقی سے. چلیں جی، امید پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. اور ملک صاحب جو ہم نے باتیں کی ہیں اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارے خود نہ عوام درست فیصلے کرتی ہے، نہ بیوروکریسی جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے جو کہ ان کے فرائض میں شامل ہے، نہ اسی طرح جو عدالتیں ہیں، انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں، اور جو سیکورٹی ادارے ہیں، تمام جو ہیں اس وقت وہ اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر رہے جس طرح سے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، عوام کو خوشحال کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ملک کو ترقی دینے کے لیے. امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے اور ایسے حالات پیدا ہوں گے، ہمارا ملک ترقی کرے، کسان خوشحال ہو، غریب آدمی جو ہے اس کی مشکلات کم ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.